نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا ختم المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد حسن بن حسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد غوث الثقلين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تجد و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے، اس کی پہلی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے رسول کونین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کو بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ سے اکتساب فیض کرتے ہوئے آج کی نشست میں ہم مختصراً معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحائف کے حوالے سے کچھ معروضات عرض کریں گے۔ یقیناً معجزہ معراج رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو کسی اور نبی یا رسول کو حاصل نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے
اس عظیم معجزہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کجی سے، جو اپنے عبد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا رات کے تھوڑے سے حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو ہم نے جس کا ارد گرد ہماری برکتوں سے لبریز ہے، بڑا ہوا ہے۔ اور یہ معراج اس لیے کروائی لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے عبد مکرم حبیب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ بے شک یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سننے والے، جاننے والے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ آج کی گفتگو معراج کے سفر پر نہیں ہے، معراج کے تحائف پر ہے۔ جب بھی دو محبت کرنے والے ایک دوسرے کی طرف آتے جاتے ہیں تو یہ ایک نظام فطرت ہے، وہ کچھ تحائف لے کر جاتے ہیں اور کچھ تحائف اسے واپسی پر دیے جاتے ہیں۔ معارج النبوہ میں صاحب معارج النبوہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام قاب قوسین او ادنا پر بارگاہ الوہیت میں پہنچے تو اپنی شان بندگی کے تحائف رب تعالیٰ کے حضور پیش کیے، عرض گزار ہوئے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کہ ساری عبادتیں وہ قولی ہیں، وہ بدنی ہیں، وہ مالی ہیں، صرف اللہ کے لیے۔ یعنی میرا سارا کچھ میرے قول سے متعلق، میرے عمل سے متعلق، میرے مال سے متعلق، سب کچھ اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ گویا خود سپردگی کا وہ اعلیٰ ترین مقام جو کسی بندے کے لیے ہو سکتا ہے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بندگی کا وہ تحفہ بارگاہ الوہیت میں پیش کیا۔ رب تعالیٰ نے محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تحائف کو شرف قبولیت بخشا اور کچھ
تحائف رب تعالیٰ نے پھر اپنے حبیب کو عطا کی۔ صاحب معارج النبوہ لکھتے ہیں وہ تحائف جو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، اپنے عبد مکرم و مقرب کو عطا کیے، وہ تھے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔ حبیب علیہ السلام نے 3 تحائف دیے تھے، اپنی قولی، فعلی اور مالی عبادات کے۔ رب تعالیٰ نے 3 تحائف اپنے محبوب کو عطا فرمائے، سلامتی، رحمت اور برکت۔ سلامتی، رحمت اور برکت۔ رب تعالیٰ نے یہ تحائف عطا کیے تو قربان جائیں سرور انبیاء، رسول کونین، سید الانبیاء والمرسلین کی شان اقدس پر۔ اس مقام پر بھی اپنی گناہ گار امت کو نہیں بھولے۔ رب نے سلامتی اپنے حبیب کے لیے فرمائی، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو۔ محبوب عرض گزار ہوئے، السلام علینا۔ حبیب، اے مالک، صرف مجھ پر نہیں، ہم پر سلامتی ہو، ہم پر سلامتی ہو۔ وعباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی۔ ہم پر سلامتی اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ اب یہاں ایک بڑا ہی خاص نقطہ عرفاء نے اور اہل محبت نے، اہل علم نے بیان کیا۔ بات چل رہی ہے التحیات للہ، میری ساری قولی باتیں، میرے سارے تحفے اللہ کے لیے۔ جواب مل رہا ہے السلام علیکہ، اے حبیب آپ پر سلامتی ہو واحد۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، ہم پر سلامتی ہو۔ وہاں واحد، یہاں جمع۔ السلام علیہ نہیں فرمایا کہ مجھ پر سلامتی ہو، اللہ کے نیک اور سارے بندوں پر سلامتی ہو۔ عرض کیا السلام علینا، مالک جو تیرے نیک اور سارے بندے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو، مگر میں اپنے ساتھ اپنی گناہ گار امت کو شامل کرتا ہوں۔ اے مولا مجھ پر سلامتی ہو اور میری گناہ گار امت پر بھی تیری طرف سے سلامتی۔ اور گناہ گار امت پہلے، عباد اللہ الصالحین بعد۔ جب یہ منظر فرشتوں نے دیکھا، یہ منظر فرشتوں نے دیکھا کہ رب تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام یوں تحائف کا تبادلہ کر رہے ہیں، یہ پرکیف منظر دیکھا اور اس کے کیف میں یوں پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہر فرشتہ اپنی جگہ بول اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں
یا ایک محبت بڑا جملہ، محبت بڑا نقطہ جسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء الدین میں بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں، اے بندہ مومن، جب تو دوران نماز السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہے تو پھر کیا ہے؟ وَحْضُرْ قَلْبَكَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَخَّصَهُ الْكَرِيمَ وَقُلْ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے دل میں پیکر جمال مصطفیٰ کو سجا لے اور پھر عرض کر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ پر اللہ کی برکتیں ہیں۔ پھر عرض کر، اور جب یہ عرض کر چکے تو تھوڑی دیر کو ٹھہر جا، تھوڑی دیر کو ٹھہر جا کہ تو نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا ہے، سلام عرض کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تجھے جواب بھی عطا ہو، تجھے جواب بھی عطا ہو۔ اب ہمارا کہا تو آپ سنتے ہیں، آپ سنتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں کو بھی وہ کام نصیب ہو، ہمارے دلوں کو بھی وہ نور میسر آئے، ہمارے دلوں کو بھی وہ حال ملے کہ ہم دل کے آئینے میں تصویر یار سجانے والے اور دل کے کانوں سے پھر محبوب علیہ السلام کا جواب بھی سننے والے، آپ کا جواب بھی سننے والے۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب بھی ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا، جب بھی ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا، مگر اس کے لیے پڑتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اللہ کرے یہ حال بھی ہمارے نصیبوں میں ہو۔ معراج کے تحائف کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو تھے استقبالیہ تحائف۔ کیا؟ استقبالیہ تحائف جو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور پیش کیے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور اس میں محبت کی بات بھی آ گئی۔ اب چلتے ہیں شب معراج کے ان تحائف کی طرف، تذکرہ صرف ہوگا، ٹائم اتنا جو رب تعالیٰ نے شب معراج رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو عطا فرمایا۔ ان میں پہلا تحفہ نماز۔ عبادات میں نماز وہ واحد عبادت ہے جو آسمانوں پہ عطا ہوئی، جو آسمانوں پہ عطا ہوئی۔ جو باقی دیگر عبادات ہیں ان کا حکم زمین پہ ملا، ان کا حکم زمین پہ ملا۔ نماز آسمانوں کی عطا، اسی لیے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نسبت ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور آخر ارشاد فرمایا،
کہ جب بندہ نماز میں حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور پھر اگر ساری نماز کو آپ لے لیں تو یہ رب تعالیٰ سے ہم کلامی ہے، رب تعالیٰ سے بات چیت ہے۔ بندے کا اپنے رب کے حضور عرضیاں پیش کرنا ہے، عرضیاں پیش کرنا، اور رب تعالیٰ کا اپنے بندوں کو عطا کرنا ہے، رب تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرنا۔ تو یہ ہم کلامی نماز سے اور رب کی قربت نماز سے، رب کی قربت نماز۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، یناجی ربہ، سرگوشی کہتے ہیں کان میں کوئی بات کہنا، سر گوش کان، سرگوشی وہ بات جو کان میں کہی جائے، اور راز و نیاز کی باتیں، راز و نیاز کی باتیں کانوں میں کہی جاتی ہیں کہ کوئی پاس بھی بیٹھا ہے تو اسے بھی خبر نہ ہو کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ اور یہ بات اگلی بھی ہے کہ کان میں بات اسے کہی جاتی ہے جس سے تعلق بڑا خاص ہوتا ہے، عام لوگوں سے کان میں کوئی بات نہیں کرتا، کوئی اتنا قریب ہی نہیں ہونے دیتا، کوئی اتنا قریب ہی نہیں ہونے دیتا۔ تو جن کے اتنا قریب ہوا جاتا ہے انہی کے کان میں بات ہوتا ہے۔ اور اگر ہماری نماز بھی بس اللہ تعالیٰ کرم کرے اتنی تیزی والی، اتنی جلدی والی ہو تو پھر کہاں راز، کہاں نیاز، کہاں سرگوشی، وہاں تو بس پھر یہی ہے کہ یہ حکم ہے پورا کر دو گل مکی، پورا کر دو گل مکی، تو معراج کہاں سے ہو؟ معراج کے لیے تو پھر کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے۔ 12 نماز مومن کی معراج، اور پھر اس میں بڑی خاص بات، پہلے فرض کی 50، موسیٰ علیہ السلام کی گزارشات رہ گئی 5، مگر رب تعالیٰ کا اپنے حبیب کی امت پر کرم دے کے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت ادا تو 5 نمازیں کرے گی لیکن اجر 50 کا ہی ملے گا، اجر 50 کا ہی عطا کرو۔ یہ ہو گیا پہلا تحفہ۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے آغاز ہوگا اختتام تک، فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ 2 آیات۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات سونے سے پہلے یہ 2 آیات پڑھ لے گا، یہ 2 آیات اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یہ 2 آیات اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ پھر اسی رات میں رب تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ بھی دیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں جو کوئی شرک کے سوا جیسا بھی گناہ کرے گا میں چاہوں گا تو اسے معاف کر دوں۔ امت کی بخشش کا تحفہ بھی مل گیا۔ اب ایک طرف یہ تحفہ مل گیا، اس کے ساتھ وہ مقام شفاعت بھی
رب تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے تحفے میں دے دیا، جسے مقام محمود کہا جاتا ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمود، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرما دے، اور یہ مقام محمود وہ مقام ہے جس پر روز حشر صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فائز کیے گا، اور کوئی نبی کوئی رسول اس مقام تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اور پھر اسی رات اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے عبادات میں آسانی اور شریعت کے احکامات میں توازن عطا کیا۔ فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، مشکلات پریشانیاں نہیں چاہتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر نماز کے ذریعے رب تعالیٰ نے قربت کا تحفہ اسی رات عطا کر دیا ہے۔ آخری بات، اس رات کا ایک اور بہت خاص تحفہ ہے جس کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے، اور ایمان بالغیب وہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایمان کی بات کہی، اہل ایمان کی بات کہی، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ ساری باتیں بات کی۔ اول چیز کیا؟ ایمان بالغیب۔ اب معراج پر آقا تشریف لے گئے، کسی نے دیکھا تو نہیں، کسی نے دیکھا تو نہیں، فرمایا رات کے ایک لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ مقام لا مقام سدرہ قاب قوسین او ادنیٰ، ایک لمحے گیا واپس آ گیا، بستر گرم، انڈی ہل رہی ہے، وضو کا پانی بہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، وضو کا پانی بہہ رہا ہے۔ جس نے مان لیا مومن، جس نے تصدیق کر دی وہ صدیق اکبر، جسے تصدیق کر دی وہ صدیق اکبر۔ یہ وہ تحائف ہیں جو رب تعالیٰ نے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تحائف کی قدر کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔